جاؤ میرے رب سے کہو کہ علی کا سلام، اور تیرے لیے بھی تحفہ درود و سلام، مجھے آج کی رات لقائے رب چاہیے۔ جس نے اس سے ملاقات کی ہو وہی اس کا مزہ جانے۔ ہم تو بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو ام کلثوم سے کہا تھا بابا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، کیا کوئی بہت بڑا پہلوان آپ کے مقابلے آنے والا ہے؟ کہا ام کلثوم کبھی ہم بڑے بڑے پہلوانوں سے نہیں ڈرے، لشکروں سے نہیں ڈرے، اس سے ملاقات ہے جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ جاتے ہوئے تھراتے ہیں، جس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا، اس سے ملاقات۔ پتہ چلا علی نے پروٹوکول بتایا، بھائی ملاقات ہے، ملاقات ہے، لقائے رب۔ آپ سمجھے کہ مسجد کوفہ میں 19 کے شب علی کیوں گئے؟ اس لیے کہ اللہ سے ملاقات کرنی تھی، اور وہ تمنا جو بچپن سے تھی 10 سال کی، بستر پہ موت نہ دینا، مجھے شہادت کی ہی موت چاہیے، وہ آج کی رات نبی نے بتا دیا تھا کہ علی شہادت ہے تمہارے لیے۔ علی کو اطمینان ہو گیا تھا کہ شہادت ہے، تو علی تیاری کر رہے تھے شہادت کی۔ مسائل جو ہوتے ہیں بابا، بڑے بڑے سربراہ جب گدی چھوڑ کے جاتے تو کہتے ہیں ملک کا خدا حافظ، تو علی اپنے لیے تھوڑی پریشان تھے، دین کے لیے پریشان تھے۔ جبھی تو حسین کو بلا کے ان کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دے کے علم سجا کے پھر کہا حقات بنائے لا الہ ہست حسین، ہو گئی تقریر ختم ہو گئی تقریر۔ اور اب جو نکلے تو بیٹیاں کہتی ہیں کہ جیسے ہی صحن میں آئے تو کچھ لوگوں نے بطخیں مرغابیاں حسن اور حسین کے لیے تحفے میں دی تھیں، عرصے سے وہ تلی ہوئی تھی صحن میں۔ جیسے ہی علی صحن میں خانہ میں آئے مرغابیاں دوڑی اور شور کیا اور پروں کو پھیلا کے علی کا راستہ روکا اور قدموں پر اپنے سر رکھ دیے۔ وہ یہ کہتے کہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم آپ کو جانے ہی دیں گے۔ بہت پیار سے اپنی آستینوں کو پرندوں کے سروں پہ پھیرا اور پھر مڑ کر کہا میری بیٹیوں زینب اور ام کلثوم، ابھی کچھ دیر کے بعد ایک ایسی مصیبت میں تم لوگ گرفتار ہو جاؤ گے کہ ان بے زبان پرندوں کو بھول جاؤ گے، لیکن خیال رکھنا ان پریشانیوں میں یہ بھوکے نہ رہ جائیں، یہ پیاسے نہ رہ جائیں، یہ بے زبان ہیں، یہ کھانا مانگ نہیں پائیں گے، یہ پانی مانگ نہیں پائیں گے، انہیں پانی دے دینا، میں ان کے دانے اور پانی کا خیال رکھتا تھا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے، صدر دروازے پر پہنچے اور جیسے ہی دروازے کی کنڈی کو کھولا اور زنجیر کو الگ کیا، ادھر کنڈی سے زنجیر الگ ہوئی اور پوری زنجیر در علی کی کمر سے نکل گئی۔ زنجیر در علی کی کمر سے نکل گئی۔ آہستہ سے زنجیر کو ہٹا کر یہ کہا تو بھی آج کی رات علی کو روکنا چاہتی ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت آج علی کو مسجد میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر زنجیر کو ہٹایا، دروازے کو کھولا، گلی کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، ہاں وہی رات ہے، وہی وقت ہے، گویا علی کی نظر میں سب کچھ ہے۔ چلے کچھ دور چلے تھے، اللہ سب کو زیارت کرائے، مسجد کوفہ کے پہلو میں علی کا گھر ہے، زیادہ دور نہیں ہے، پیدل کا راستہ ہے۔ مسجد کوفہ کے صدر دروازے سے پہلے جو دروازہ آتا ہے میسم کے روضے کی طرف، جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو اسی رخ پر مولا علی کا گھر ہے، اور وہاں سے علی نکل کر مسجد کوفہ کے صدر دروازے کی طرف گئے، لیکن ابھی اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بڑھے تھے، گلی میں آگے قدم بڑھایا تھا کہ جیسے کسی کے پیچھے چلنے کی قدموں کی آواز۔
मुड़े नहीं, बगैर मुड़े का बेटा हसन तुम क्यों आ रहे हो? क्या बाबा अकेले आप आधी रात को मस्जिद जा रहे हैं? दिल गवारा नहीं करता कि आप अकेले जाएं। हसन, तुम्हारा घर पे रहना बहुत जरूरी है, इसलिए कि कुछ देर के बाद जो कयामत आने वाली है और आफत बचने वाली है, उसमें तुम्हारी बहनें बहुत ही इस्तराब में आ जाएंगी। उनको संभालने वाला घर के ऊपर एक ऐसा शख्स हो जो उनमें से हो, जो उनसे करीब हो। ये मेरी बेटियां परेशान हो जाएंगी। ऐसा न हो कि घर से निकल के मस्जिद में आ जाए मेरी बेटियां उस खबर को सुनकर। इसलिए हसन, तुम घर पे ठहरो, अली को जाने दो। हुसैन थे नहीं उस रात, सिफ़ीन के लश्कर की निगरानी के लिए सुबह ही को हुसैन को भेज चुके थे और खबर ये थी कि आज हुसैन को आना है लश्कर से वापस। एक भाई कूफे से बाहर है, दूसरे को रोक दिया है। हसन घर पर ही रुक गए। अली गए हैं, मस्जिद में गए हैं, अजान दी है, वक्त आया है, सफ़ें बनी हैं, अली मेहराब में गए हैं। कुछ देर के बाद हुज़ैफा कहता है कि मेरी बीवी ने मेरे शाने को हिलाया। तो हो गई तकलीफ। शायद भी मैं तसल्सल के साथ पढ़ूंगा, तफसीलात पढ़ूंगा। हुज़ैफा कहते हैं मेरी बीवी ने मेरे कंधे को हिलाया और कहा हुज़ैफा तेरी नींद पर खाक है, क्या सोता है? अरे सुन तो सही, ये आवाजें कैसी हैं? कहता है कैसी आवाजें? तब मस्जिद की तरफ से आवाज आ रही, कद हो गया अमीरुल मोमिनीन। अरे मस्जिद में अली को हाथ निकाल दिया गया। मस्जिद में अली को कत्ल कर दिया गया। कहता है मैं उठा और भागता हुआ चला, कमर में मेरे तलवार थी, मैं दौड़ता हुआ चला। मैंने अपने घर से मैदान को पार किया। रात अंधेरी थी, बादल छाए हुए थे कूफे में और कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि एक बार कोई सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक मजमा भी आ रहा है। इतनी देर में बादलों में बिजली चमकी। बिजली जो चमकी तो मैंने भागने वाले कि अबा का दामन हवा से उड़ते हुए देखा और मैंने देखा उसके अंदर एक तलवार है और उससे लहू की ताजा खून टपक रही है। लोगों ने पुकार के कहा हुज़ैफा यही अली का कातिल है, यही इब्न मुलजिम है। मैंने दौड़कर उसको गले में बाहें डालकर जमीन पर गिरा लिया। मैंने अपनी चादर से उसको बांध लिया। मजमा आ गया, सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसे बांधकर मस्जिद की तरफ खींचते हुए लाए और गोल के गोल मस्जिद से आ रहे थे। जो तकरीर के आखिरी जुमले जब कहते हैं हुज़ैफा हम कातिल को लेकर मस्जिद में दाखिल हुए तो मंजर ये था कि मेहराब में मेरा मौला दो जानों बैठा था और सर से लहू का फव्वारा था। मिट्टी उठाकर सख्त में डालते और कहते दोस्तों बिल काबा आज अली कामयाब हो गया। काबे के रब की कसम आज अली कामयाब हो गया, यानी अली ने शहादत पा ली है, अली कामयाब हो गए। इशारा किया हसन मुश्तबा नमाज पूरी करो। हसन जो आवाजें सुनकर मस्जिद में आ चुके थे, हसन ने नमाज पूरी कराई। नमाज जमात की खत्म हुई, नमाज जमात की खत्म हुई। नमाजी एक बार मेहराब के करीब आ गए। अली ने कहा परेशान न हो। देखा अली के सब बेटे आ गए थे, हसन मुश्तबा आ गए थे। कहा एक कंबल लाओ, एक गिनीन लाओ, यानी एक चादर लाओ, एक चादर लाओ, एक गिनीन लाओ, लेके आओ। चादर आई, का बिछा दो, बिछा दो। सबने चाहा कि अली को पकड़ के
پکڑا کے تھام کر چادر پہ لے جائیں. علی نے کہا میں اپنے پیروں سے جا دیا. میرا آپ سے اٹھے, چادر پہ بیٹھے اور اس کے بعد چادر پہ لیٹ گئے. کہ میرے بیٹو اب چادر کے کونے تھام لو. بھائی علی کے 18 بیٹے ہیں, پریشان نہ ہو. اگر کسی کے 4 بیٹے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے, 4 کاندھا دینے والے ہیں, 4 کاندھا دینے والے ہیں. ارے حسین کے کاندھا دینے والے تو وہ تھے جن کے ناچے حسین نے خود اٹھائے. تم سلامت رہو, رونے والوں تم سلامت رہو, تمہارے گھر آباد رہیں, دعائیں تمہاری قبول ہوتی رہیں, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. تمہیں کوئی غم نہ ملے سوا غم حسین کے. تقریر کے چند جملے رہ گئے, کہا مجھے اٹھاؤ. بیٹوں نے علی کو اٹھایا. مولا آپ کو اٹھایا تو گیا, کربلا میں سب کی لاشیں حسین لائے مگر حسین کا لاشا لانے والا کوئی نہیں تھا. ارے وہ زینب گریا, 18 تاریخ گزر گیا, شب ضربت ہے, 19 کی صبح آنے والی ہے. صحن مسجد میں پہنچے, دیکھا سورج طلوع کرنے والا ہے. کہا روکو, میری سواری کو روکو. گلیم کو رکھ دیا گیا صحن مسجد میں. سورج پہ نظر ڈالی, کہا آفتاب قسم کھا کے بتاؤ کہ جب کبھی بھی تو نے افق سے سر نکالا تو علی کو محراب عبادت پہ پایا ہے. اور اس کے بعد آسمان کو دیکھ کر کہا پروردگار محشر کے میدان میں جب تیری بارگاہ میں تمام انبیاء اولس آ جائیں, ملائکہ مقربین آ جائیں, اولیاء کرام آ جائیں, اس وقت تو گواہی دینا کہ تیری عبادت میں علی نے کبھی کوتاہی نہیں کی. علی کی عبادت کا گواہ خدا ہے, اور اپنے گواہ کو مسجد میں ہی علی نے پیش کر دیا. علی کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ کی گواہی کی ضرورت علی کو نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا اٹھاؤ اٹھاؤ میری سواری کو اٹھاؤ. سلیمان امامت کی سواری چلی, سلطان عرب کی سواری چلی, فخر اولیاء کی سواری چلی, امام وقت کی سواری چلی. ابھی مسجد کے صدر دروازے تک نہیں پہنچی تھی کہ کالے گوٹوں میں کچھ کلیجے مسجد کے دروازے پر آئیں اور یا حسن مصطفیٰ جلدی لاؤ, علی کو زینب نے کہلوایا ہے, اگر بابا کو لانے میں دیر میں آؤ گے تو زینب باہر آ جائے. گریا ماتم میرے بابا کو جلدی لاؤ. حسن مصطفیٰ بھیجو کسی کو, میری بیٹیوں کو سمجھا دو تمہارے بابا آ رہے ہیں, پریشان نہ ہو, جلدی کسی کو بھیجو کہ گھر علی آ رہے ہیں. ہاں گھر قریب آ گیا. سامنے صدر دروازے کا عصمت سرا کا پردہ تھا اور گلی میں علی کی سواری آ چکی تھی. ایک بار بیٹوں سے کہا اتارو, مجھے سواری سے اتارو. بیٹوں نے آگے بڑھ کے کہا بابا آپ پیروں سے نہیں جا سکتے, خون بہت بہہ چکا ہے. کہا خون بہت بہہ چکا ہے لیکن ابھی میں اپنے پیروں سے گھر سے گیا تھا. اگر اس عالم میں مجھے لیتے ہوئے بیٹیاں دیکھیں گی تو میری بیٹیاں پریشان ہو جائیں گی. ارے سکینہ اور حسین کا سر زخمی, کانڈا زخمی, سینہ زخمی, اے سکینہ تم پر حسین کا سلام.
سب سے آگے زینب اور ان میں تو جو 18 بیٹیاں بال سروں کے کھلے ہوئے سر پہ خاک آگے بڑھ کر زینب بھاگ چلی بڑھ گئی اور بچے کا بابا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ بابا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ بابا پر تلوار کس نے چلائی؟ میرے بابا پہ تلوار ایک ایک بیٹی کو سمجھاتے ہوئے بستر تک آئے، لیکن بستر تک آتے آتے علی گر گئے۔ جلدی سے بیٹیوں نے تکیے لگا دیے، چاروں طرف تکیے لگا دیے، علی غش میں آ گئے۔ جیسے ہی بستر پہ گرے غش میں آ گئے۔ آپ خلیفہ وقت تھے، عرب کے بادشاہ تھے، بڑے بڑے جراح، بڑے بڑے حکیم خدمت کے لیے آنے لگے۔ علی خود حکیم ہے، علی خود ہی طبیب ہے، لیکن اب ان کی تمنا ہے جو سب سے بڑا کوفے کا طبیب تھا، جراح تھا، وہ آ گیا کہ میری خدمت، میں علی کے زخم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے اجازت دے دی، قریب آیا، اس نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں علی کا زخم کتنا گہرا ہے۔ بکری کی آنکھ تاجے کی طرح سکھا لی جاتی تھی، وہی جراحوں کے پاس اس زمانے میں ہوتی تھی، نفس دیکھنے کے لیے یا زخم دیکھنے کے لیے۔ اس دھاگے کو علی کی مانگ میں ڈالا گیا اور اس کے بعد طبیب نے اس کو نکالا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کہا ابو الحسن وصیتیں کر دیجیے، اس لیے کہ اس دھاگے میں دماغ کا مغز جو ہے تلوار مغز تک پہنچی ہے، صرف خون نہیں ہے، زخم گہرا ہے۔ بیٹوں سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں علی کو اس زخم کی تیزی کی ایک دوا بنا کے دینا چاہتا ہوں۔ آوازیں آئیں علی کے اصحاب کی، باہر سب کی، ہاں میرے مولا کو دوا دو، میرے مولا کا علاج کرو، رعایا چاہتی ہے۔ لیکن طبیب نے ایک بار کہا دوا بنانے کے لیے مجھے تھوڑا سا بکری کا دودھ چاہیے۔ تقریر کا آخری جملہ بس طبیب کے منہ سے یہ آواز نکلی تھی ذرا سا دودھ چاہیے کہ کسی نے دروازے پہ پکار کر وہ جو لاکھوں کا مجمع علی کے لیے آیا تھا خیریت پوچھنے، آواز گونجی ارے تھوڑا سا دودھ خلیفہ وقت کے لیے، تھوڑا سا دودھ علی کے لیے، تھوڑا سا دودھ۔ تاریخ نے لکھا کہ چند لمحوں میں کئی لاکھ یا فاطمة الزهراء صلی فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ